وہ صرف 20 سال کا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں صدیوں کا درد چھپا تھا۔ اس کی پیشانی پر وہ شکنیں نہیں تھیں جو وقت کے ساتھ آتی ہیں، بلکہ وہ فکری بوجھ کی نشانیاں تھیں، ایسی سوچوں کی جو عمر سے بہت آگے تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا شہر نیند کی چادر اوڑے ہوتا، وہ خاموشی سے اپنی کتابوں، اقوال صالحین اور امت کے زخموں کے ساتھ جاگتا۔ کتابوں کی الماری اس کی دنیا تھی، مسلم مفکرین، ان سب کے الفاظ سے ایسا تعلق تھا جیسے سب اس کے ساتھ بیٹھے کسی بوسیدہ مکتب کی نیم تاریخ مجلس میں باتیں کر رہے ہوں۔ دیوار پر آویزاں دولت عثمانیہ کے سقوط کا منظر اسے اکثر اداس کر دیتا۔ وہ دیر تک تصویر کو تکتا، پھر سر جھکا کر خود سے سوال کرتا، یہ سب کیوں ہوا اور ہم کب بیدار ہوں گے؟ اس کے کمرے میں اکثر اذان کی آواز گونجتی تھی، لیکن یہ اذان صرف نماز کی نہیں تھی، یہ ایک اندرونی پکار تھی، ایک دعوت تجدید، ایک صدائے بیداری۔ دنیا اس سے کہتی، زندگی کو آسان لو، کچھ کماؤ، کچھ بنو، اپنے بارے میں سوچو، لیکن وہ کہتا، اگر میری زندگی امت کی خدمت کے بغیر گزر جائے تو وہ زندگی نہیں، صرف سانسوں کی گنتی ہیں۔ اس کی والدہ اکثر پریشان ہوتی، بیٹا تم پر یہ غم کیوں سوار ہے؟ تمہاری عمر کھیلنے، ہنسنے اور مستقبل بنانے کی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا، ماں اگر میرے کندھوں پر امت کا بوجھ نہیں تو میرے کندھے کس کام کے؟ اگر میرے دل میں درد نہیں تو میرا دل زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں بارہا نم ہوتی تھیں، خاص طور پر جب وہ مسجد کے خاموش گوشوں میں سجدہ کرتا اور اپنی ملت کے زوال پر رب سے سوال کرتا، آنسو بہاتا اور پھر دعا کرتا، اے رب کریم مجھے ان گمنام لوگوں میں شمار کر جو تیری امت کی بیداری کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے کوئی انہیں پہچانے نہ، لیکن تو جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں درد ضرور تھا، مگر ان میں ایک چمک بھی تھی، ایمان کی چمک، تجدید کے عزم کی روشنی اور اس وعدے کی جو اس نے تنہائی میں اللہ سے کیا تھا، اگر میں کچھ نہ کر سکا تو بھی تاریخ گواہی دے گی کہ ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس نے اس امت کے لیے خواب دیکھنا نہیں چھوڑا۔